بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بطحا میں نماز پڑھائی۔ آپ کے سامنے انازہ یعنی ڈنڈا جس کے نیچے پھل لگا ہوا ہو گاڑ دیا گیا تھا۔ چونکہ آپ مسافر تھے اس لیے ظہر کی 2 رکعات اور عصر کی 2 رکعات ادا کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 495۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے۔ ہمارے ساتھ عکازہ ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو یا چھڑی یا اناسا ہوتا، اور ہمارے ساتھ ایک چھاگل بھی ہوتا تھا۔ جب ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو وہ چھاگل دے دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 500۔ یزید بن ابی عبید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور سے اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 502۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک اندر رہے، پھر باہر آئے اور میں سب لوگوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہی وہاں آیا۔ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ آگے کے 2 ستونوں کے بیچ میں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 504۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کعبے میں داخل ہوتے تو سیدھے منہ کے سامنے چلے جاتے، دروازہ پیٹھ کی طرف ہوتا اور آپ آگے بڑھتے۔ جب ان کے اور سامنے کی دیوار کا فاصلہ قریب 3 ہاتھ کے رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے متعلق حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی نماز پڑھی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں جس کونے میں ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 506۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے؟ اس طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے دکھلائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 480۔